بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صفائی نصف ایمان ہے۔ 40 دن سے زائد زیر ناف بال نہ کاٹنے کا حکم، نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جہاں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کی صفائی کے بارے میں دین نے ہمیں کتنی اہم ہدایات دی ہیں؟ اور اگر 40 دن سے زائد بال نہ کاٹے جائیں تو کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف معلوماتی ہوگی بلکہ آپ کی دینی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار بھی ثابت ہوگی۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جہاں ہماری ظاہری اور باطنی پاکیزگی دونوں پر زور دیا گیا ہے۔ زیر ناف بالوں کو کاٹنے کے حوالے سے اسلام میں واضح ہدایات موجود ہیں، لیکن ایک عام سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اگر 40 دن سے زائد زیر ناف بال نہ کاٹے جائیں تو کیا نماز قبول ہوتی ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کترنا۔ بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے 40 دن کی مدت کی اہمیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں 40 دن سے زیادہ ناخن نہ بڑھانے، مونچھیں نہ کترنے اور زیر ناف بال نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح اور مسلم شریف میں آتا ہے، یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا نہ صرف صفائی کا حصہ ہے بلکہ ایک دینی حکم بھی ہے۔ 40 دن سے زائد اس عمل میں تاخیر کرنا مکروہ ہے اور گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ نماز کی قبولیت کا معاملہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 40 دن سے زائد زیر ناف بال نہ کاٹنے کی صورت میں نماز قبول ہوتی ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی نیت اور خشوع و خضوع سے بھی ہے۔ اگرچہ 40 دن سے زائد زیر ناف بال نہ کاٹنا ایک گناہ ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوگا، لیکن اس سے نماز بالکل باطل نہیں ہوتی۔ نماز ادا کرنا ہر حال میں فرض ہے، چاہے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ طہارت کی اہمیت۔ اسلام میں طہارت یعنی جسمانی پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ نماز کے لیے جسم، کپڑوں اور جگہ کی پاکیزگی شرط ہے۔ اگر زیر ناف بال زیادہ ہو جائیں وہ نجاست کو روک سکتے ہیں اور طہارت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جو نماز کی روح کو متاثر کر سکتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ 40 دن سے پہلے ہی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ اور صحت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی حکم کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم ایک حکم کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ دل کی سختی اور دیگر گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں بہترین رہنمائی دی ہے اور ان ہدایات پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے اور اس کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف کریں تاکہ نہ صرف جسمانی صفائی ہو بلکہ دینی احکامات کی پیروی بھی ہو۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت کا خیال رکھیں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، دین اسلام ہمیں صفائی، پاکیزگی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی ایک اہم سنت ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دینی اور معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔